اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو ایسا نور اور توفیق عطا فرمائے گا جس سے تم حق اور باطل، ظاہر اور باطن، حقیقت اور فریب میں فرق معلوم کر سکو گے، اور اللہ تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو اللہ فرقان عطا فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ دل کو ایسا نور اور توفیق عطا کرے گا جس سے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی اہلیت عطا ہو جائے، یعنی حقیقت کو دیکھنے والی نگاہ مل جائے، حق دیکھ لینے والی نگاہ، مومن کی فراست۔ تو مومن کی فراست کے بارے میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست و دانائی سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو مومن اللہ کے نور سے کیسے دیکھتا ہے اور کیا دیکھتا ہے، اس بات کو، اس راز کو کس طرح سمجھیں کہ آج کے زمانے میں، آج کے حالات، آج کے دور کے مطابق سمجھ آ سکے، تو کیسے سمجھیں کہ کیسے دیکھتا ہے مومن اللہ کے نور سے؟ تو اس کے لیے بڑے ہی سادے اور آسان الفاظ میں پہلے ایک دنیاوی مثال سے ایک بات پہ غور کیجیے کہ ایک عاشق ہے اور ایک محبوب ہے۔ عاشق اپنے محبوب کے لیے، یعنی اپنے عشق کے لیے وہی سب کچھ کرنا چاہتا ہے جو اس کے محبوب کو اچھا لگتا ہے۔ تو عاشق کو یہ کیسے پتہ لگے کہ اس کے محبوب کو کیا اچھا لگتا ہے؟ کیا پتہ اس کے محبوب نے اسے بھی اپنے اندر کی باتیں، دل کی باتیں نہ بتائی ہوں۔ اب ایسا ہی ایک عشق مجازی کا عاشق نگاہ سے گزرا، میں نے دیکھا وہ بڑا ایکسائٹڈ تھا، بڑا خوش اور بڑی جلدی میں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ آج میرے محبوب سے میری ملاقات ہے، میں جس دفتر میں کام کرتا ہوں اس نے بھی اسی دفتر میں نوکری کر لی ہے، اور میں بڑا خوش ہوں اور تیار ہو رہا ہوں، جلدی دفتر پہنچنا ہے مجھے، لیٹ نہ ہو جاؤں۔ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ کچھ دیر گزری تو پہلے اچھا بھلا تیار تھا کہ جا کر پھر سے کپڑے تبدیل کر آیا، ابھی ایک شرٹ پہنی ہوئی تھی کہ دوسری چینج کر آیا۔ اب میں نے پوچھا تمہیں دیر نہیں ہو رہی؟ اور اچھے بھلے تو لگ رہے تھے پہلے ہی، تو یہ ڈریس کیوں چینج کر لیا؟ تو عاشق کہتا ہے کہ نہیں، وہ اتنے اچھے نہیں لگ رہے تھے، تو میں نے شیشے میں دیکھا تو مجھے اتنا سوٹ نہیں کیا، اب یہ جو شرٹ پہنی ہے یہ بہت اچھی لگ رہی ہے۔ شیشے میں دیکھتے ہوئے وہ یہ بات کر رہا تھا، اور مجھے محسوس ہوا کہ جو پہلی شرٹ اس نے اپنی پسند کی پہنی وہ اسے اس لیے پسند نہیں آئی کیونکہ وہ اپنی نگاہ سے اس شرٹ کا رنگ اور سٹائل دیکھ رہا تھا، اور جب اس نے دوسری شرٹ بدلی تو اب اسے یہ شرٹ اس لیے پسند آئی کیونکہ اب وہ شیشے میں اپنی نگاہ سے نہیں بلکہ اپنے محبوب کی نگاہ سے خود کو دیکھ رہا تھا۔ کمال کی بات ہے کہ انسان کو اپنے لباس پہ تسلی اس نگاہ سے ہوتی ہے جس نگاہ سے اس کو اس کا محبوب دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کو کیسا لگے گا یہ رنگ، یہ لباس۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر عاشق محبوب کی نگاہ سے خود کا جائزہ لے رہا ہے، اور جس رنگ پہ اس کی تسلی ہوئی اس نے پھر وہی رنگ اختیار کر لیا، یعنی اپنے محبوب کی نگاہ میں اتر گیا، اس کی سوچ میں ہی ڈل گیا کہ قرب کی یہ انتہا جو انسان کو اس مرتبے پہ پہنچا دے کہ دیکھ وہ رہا ہے لیکن دیکھ کوئی اور رہا ہے، کہ ایک سچا عاشق اپنے محبوب کا مومن ہے، من کو موہ لینے والا ہے کہ تم کسی کی محبت میں اتنے محو ہو گئے کہ اپنی پسند ناپسند کا کوئی تصور ہی نہ رہا، سب اس کی نگاہ میں ڈھل گیا۔ تو قرب الہی کا عاشق، رب سے محبت کرنے والا، رب کے رنگ میں ڈھل جانے والا، کائنات کے آئینے میں جب کسی واقعے کو، جب کسی رنگ کو دیکھتا ہے تو اس کی نگاہ میں اس واقعے کی حکمت اور مصلحت سامنے آ جاتی ہے کہ جو کشتی تھی سو وہ محتاج لوگوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے، پھر میں نے اس میں عیب کر دینا چاہا، اور یہ اس لیے کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی پکڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بالکل سچ دکھائی دے رہا تھا کہ کشتی کو عیب دار کر دیا گیا ہے اب ان کی آنکھوں کے سامنے، مگر یہ دکھائی نہ دیا اس واقعے کے ہونے کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ اور رہا لڑکا سو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، سو ہم ڈرے کہ انہیں بھی سرکشی اور کفر میں مبتلا نہ کرے، پھر ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے میں انہیں ایسی اولاد دی جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور محبت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور جو دیوار تھی سو وہ اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، بس تیرے رب نے چاہا کہ وہ جوان ہو کر اپنا خزانہ تیرے رب کی مہربانی سے نکالیں، اور یہ کام میں نے اپنے ارادے سے نہیں کیا، یہ حقیقت ہے اس کی جس پر تو صبر نہیں کر سکا۔ یہ وہی حقیقت ہے کہ مومن
اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ حقیقت دیکھتا ہے۔ تو کائنات کے آئینے میں رب کی نگاہ میں اتر کر دیکھ، اور رب کی نگاہ سے دیکھ تیرا رب کتنا فضل والا ہے۔ عاشق کی نگاہ پیدا کر لے عشق کے ساتھ، اس رب سے عشق کر، وہ تجھے اور بھی قریب کرتا جائے گا، حقیقت سے قریب تر کرتا جائے گا، اور سجدہ کر اور قرب حاصل کرتا جا، جھکاتا جا اپنے دل کو، اپنی چاہت کو، اپنی آرزو کو، اور اپنے آپ کو، اور راز پاتا جا۔ تو عشق مجازی والا جب خود کو شیشے میں دیکھتا ہے تو اسے اپنے محبوب کی پسند ناپسند نظر آتی ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کی نگاہ سے خود کو دیکھتا ہے۔ تو عشق الہی والا جب کائنات کے آئینے میں اپنے رب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس میں محو ہو کے دیکھتا ہے، اس میں ڈوب کر دیکھتا ہے، تو پھر اسے حقیقت نظر آتی ہے، اشیاء کی، ہر چیز کی، ہر شے کی حقیقت نظر آتی ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔